الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج باب نمبر 7 ہے اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تیمم۔ اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، یعنی جنبی اس کو اگر اپنے بارے میں بیماری، موت یا پیاس کا ڈر ہے کہ اس کے پانی ختم ہو جائے گا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ بیمار ہو جائے گا زیادہ، یا اس کو بیماری شدت اختیار کر کے موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ویسے یہ جو ابھی آ رہی ہے، یہ اس کا تعلق آج کل کی سرد موسم سے بھی ہے، اگرچہ کہ ابھی بہت زیادہ سہولیات موجود ہیں، لیکن بعض علاقوں میں، بعض گھروں میں یہ سہولیات نہیں ہوتی۔ تو وَيُذْكَرُ أَنَّ عمرو بن العاص اجنب فی لیلۃ باردۃ، کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص کو جنابت لاحق ہو گئی، وہ جنبی ہو گئے اور رات بڑی ٹھنڈی تھی۔ فتیمم، تو انہوں نے تیمم کیا، وتلا، اور یہ آیت پڑھی، ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ تو یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی گئی، فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعنف، تو آپ نے کوئی ڈانٹ نہیں پلائی، آپ نے اس کا رد نہیں کیا، اس کو غلط نہیں کہا۔ تو بعض علماء یہ شرط لگاتے ہیں کہ اتنا سخت کیفیت ہو کہ موت واقع ہو جائے یا کوئی عضو ضائع ہو جائے، تو یہ جو پابندیاں ہیں نا، یہ درست نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص کا یہ عمل یہ بتاتا ہے، بندے کو اگر یہ ڈر ہو کہ وہ اتنے ٹھنڈے پانی سے نہائے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو بیماری بڑھ جائے گی یا صحت یابی میں لیٹ ہو جائے گی، تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ امام بخاری کا یہی موقف ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ پورے کا پورا بیان ہوا ہے فتح الباری میں، ہم نے حجر نے بیان کیا ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر، ایک دفعہ غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر حضرت عمر بن عاص کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، لیکن سخت سردی تھی، تو انہوں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز بھی پڑھا دی۔ لوگوں کو یہ بات بری گزری کہ پانی کی موجودگی میں انہوں نے تیمم کیوں کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی گئی، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں تم نے ایسا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ سخت سردی تھی اور خطرہ تھا کہ نہانے سے موت واقع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وہ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کا بیان سن کر مسکرا دیے اور خاموش ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ تو یعنی اگر بندے کی وہ محسوس ہو گئے بہت سخت سردی ہے اور پانی سے نہایا تو حالت خراب ہو جائے گی، تو وہ تیمم کر سکتا ہے، واللہ اعلم۔ حدیث لے کر آئے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، اگر تمہیں جنابت کی حالت میں پانی نہ ملے تو کیا تم نمازیں نہیں پڑھو گے؟ تو حضرت ابن مسعود نے جواب دیا، اگر اس معاملے میں میں رخصت دے دوں، یعنی اگر معاملے میں میں کہوں کہ جی نمازیں پڑھ لو تیمم کر کے، تو جب کبھی کسی کو سردی کا تھوڑا سا بھی احساس ہوگا تو وہ یہی کرے گا، تیمم کر کے نمازیں پڑھ لے گا۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو پھر حضرت عمار کا وہ قول کہاں جائے گا جو حضرت عمر سے انہوں نے کہا تھا؟ حضرت ابن مسعود نے جواب دیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر کو حضرت عمار کے قول پر اطمینان نہیں ہوا تھا۔ اچھا، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت جو ابو موسیٰ اشعری تھے وہ سردی کے اندر اجازت دیتے تھے کہ بندہ جو ہے وہ تیمم کر لے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ
آپس کے اندر ان کی یہ بحث ہوئی، اور اس کے اندر انہوں نے ایک حضرت عمار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی، اس کو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اگلی روایت میں بھی اس کی ہی وضاحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس جو ہے وہ راوی تھے، راوی کا نام ہے شقیق بن سلمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا جب ان دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، ایک گفتگو ہوئی۔ چنانچہ ابو موسیٰ نے ابن مسعود سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، حضرت ابن مسعود کا کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، آپ کی کیا رائے ہے اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے اور اسے پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، جب تک پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، آپ حضرت عمار کے اس قول کی کیا تعویل کریں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تمہیں چہرے اور ہاتھوں کا مسح کافی تھا؟ یعنی حضرت عمار کو جب تیمم کی ضرورت ہوئی، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں روایت، تو انہوں نے زمین کے اندر لوٹ پوٹ ہوئے، تو حضور نے ان کو کہا کہ یہ تمہیں کافی تھا کہ زمین پر ہاتھ مارتے اور مسح کر لیتے چہرے کا اور ہاتھوں کا۔ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ حضرت عمر کو حضرت عمار کی اس روایت سے اطمینان نہیں ہوا تھا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اب ایک اور دلیل دی، انہوں نے کہا چلیں حضرت عمار کی روایت کو چھوڑیں، قرآن مجید کی اس آیت کا آپ کیا جواب دیں گے جو تیمم کو بیان کرتی ہے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس جواب نہیں ہوئے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو رعایت دے دیں تو کوئی دور نہیں کہ جب کسی کو تھوڑا بھی پانی ٹھنڈا لگے گا تو وہ اسے استعمال کرنے کی بجائے تیمم کرنے لگ جائے گا۔ تو اصل میں صحابہ جو ہے وہ چاہتے یہ تھے کہ تیمم جو ہے مجبوری کے اندر کیا جائے، تیمم کو بالکل پانی کے ہوتے ہوئے اس کو مذاق نہ بنایا جائے کہ بس تھوڑا سا ٹھنڈا لگا تو چلو جی تیمم کر لیں۔ حضرت عمر بن عاص کا جو واقعہ ہے اس سے بھی یہ مراد نہیں ہے کہ بس ہلکی پھلکی ٹھنڈک ہوئی، سردی لگی تو آپ تیمم کر لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی حدیث کو، قرآن کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا تھا، اور وہ اپنی اپنی رائے رکھا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ان کو آن کرتے تھے، ان کی تکریم کرتے تھے، اور علمی مکالمہ بھی کرتے تھے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بات ہی نہیں کرتے تھے، بھائی بات بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری جو ہے اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان یہ گفتگو، علمی مکالمہ ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس میں صحیح بات یہی ہے کہ اگر سردی اتنی سخت ہو، پانی گرم کرنے کا انتظام ہو ہی نہ سرے سے، جو کہ آج کے دور میں میرا نہیں خیال کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، پانی گرم بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ چولہے پر ہو، تو انسان وہ جو ہے غسل کرے۔ البتہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے، کسی پہاڑوں پر ہے، کسی ایسے گاؤں میں ہے جہاں پہ گرم پانی کرنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے اور پانی سختی بھی، سردی بھی انتہا کی ہے، تو اگر وہ تیمم کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت اور آسانی رکھی ہے۔ اچھا، اسی اگلا جو باب ہے، التیمم ضربۃ، تیمم صرف ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، زیادہ دفعہ ہاتھ نہیں مارنے، ایک دفعہ ہاتھ مار کے زمین سے تیمم کرنا ہے۔ اس میں بھی یہی واقعہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود کے اختلاف والا، اور وہی راوی ہیں شقیق بن سلمہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس، تو حضرت ابو موسیٰ نے ابن مسعود سے پوچھا، اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے، مطلب اس پر غسل فرض ہو جائے، اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا ہو یا اس کو احتلام ہو جائے اور اسے 1 مہینے تک پانی نہ ملے، تو کیا وہ
تیمم نہ کر لے اور نماز پڑھ لے تیمم کر کے؟ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ نہیں، خواہ اسے 1 مہینے تک پانی نہ ملے۔ تو ابن مسعود کا جو موقف ہے یہاں کمزور ہے، یہاں کمزور موقف ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا نہ، وہ پانی تلاش کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی، سورہ مائدہ میں ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اگر اس بارے میں لوگوں کو رخصت دے دی، لوگوں کو آسانی دے دی، تو ڈر ہے کہ لوگوں کو جب پانی ٹھنڈا محسوس ہوگا تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیا کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے ابن مسعود سے کہا آپ اس رخصت کو اس ڈر کی وجہ سے ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابن مسعود نے کہا ہاں جی۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پہ بھیجا تھا، وہاں مجھے جنابت لاحق ہو گئی اور پانی نہ مل سکا، تو میں نے جانوروں کی طرح زمین پہ لوٹ پوٹ لگائی، مٹی مٹی میں ہو گیا اور میں نے نماز پڑھ لی۔ پھر میں جب حضور کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا کہ ایک بار زمین پر اپنا ہاتھ مارتے، اور پھر آپ نے ہاتھ مارا اور اس غبار کو جھاڑا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کی پشت کا بائیں ہاتھ سے مسح فرمایا، پھر دائیں ہاتھ کی پشت سے جو ہے دوسرے ہاتھ کا مسح فرمایا، پھر اس کے بعد اپنے ان چہرے مبارک پر مسح کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب میں کہا کیا تمہیں معلوم نہیں حضرت عمر کو حضرت عمار کی اس روایت سے اطمینان نہیں تھا؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بڑا امام جو ہے اس کو حدیث بیان کرنے والے یعنی اپنے برابر کے لیول کے، جیسے صحابی کے اوپر بسا اوقات اطمینان نہیں کر رہے، شاید ان کو بھول لگ گئی ہے یا ان سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اس پر اطمینان نہیں کیا تھا، وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پٹی پہ ضرب مارنا ایک دفعہ ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی بڑے عالم کو کسی حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کو آپ منکر حدیث نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں فٹ سے منکر حدیث کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، حدیث کو نہیں مان رہا لہذا منکر حدیث ہے نا؟ تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن حضرت عمر جیسے صحابی اور ادھر حضرت عمار جو ہے جیسے صحابی کے جو اسلام کے اندر جو ان کی بڑی قربانی ہے، عمار بن یاسر، یہ جو اتنی تکلیفیں اٹھانے والے ہیں، ان کے والد یاسر کو کتنا جو ہے اذیتیں دی گئیں، اور پھر سمیہ ان کی والدہ، ان کو تو شہید کر دیا، نیزے مار کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن حضرت عمر ان کی روایت پر انہیں اطمینان نہیں ہو رہا، اور ابن مسعود کو بھی اطمینان نہیں ہو رہا۔ تو اس سے یہ تھوڑا کہ ہم انہیں منکر حدیث کہہ دیں، نعوذ باللہ، جو ایسا کہتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ تو علماء کو اگر علمی کسی بنیاد پر کسی حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس بنیاد پر منکر حدیث کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔